صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم زکوٰۃ دے دو گے تو اپنے مال کو محفوظ کر لو، اور اس طرح محفوظ کر لو گے جس طرح محفوظ کیلوں کے اندر کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دے دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ چاند کے مہینوں کے حساب سے فرض ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادات تیرے اوپر چاند کے حساب سے فرض کی ہے، تو زکوٰۃ بھی اسی حساب سے دینا فرض ہوگی۔ جب سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہو جائے گی۔ اب اتنا بھی مال انسان کے پاس ایسا موجود ہو کہ جو اس کی ضروریات فقہ کے اندر کہتے ہیں، اس کو حاجات اصلیہ کو حاجات عصریہ سے اتنا مال بھی زیادہ ہے۔ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض ہے؟ 5 چیزوں پر۔ کتنی آسانی ہے شریعت مطہرہ کی۔ پہلی چیز ہے سونا۔ سونا کسی بھی شیپ میں ہو، بسکٹ کی شیپ میں ہو یا زبر کی شیپ میں ہو، عورت استعمال کرتی ہو، استعمال نہ کرتی ہو، بچوں کو جہیز کے لیے رکھا ہو، سیونگ کے لیے رکھا ہو، جس کی ملکیت میں ہوگا ہم اس کی ملکیت کو لے کے چلیں گے۔ زکوٰۃ ہم نے سنا بالغ پر فرض ہے، تو جو بالغ ہیں اس کی ملکیت میں جو چیز ہے ہم اس کی ایک بیلنس شیٹ بنائیں گے۔ ہم اس کے بعد یہ چیز ہے، یہ چیز زکوٰۃ فرض ہے یا زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے بیان کی کہ بعض اوقات خواتین کی طرف سے سوالات آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارے استعمال میں ہے سونا، کسی بھی شیپ میں ہو، اس پر شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 2، چاندی۔ چاندی کا بھی یہی معاملہ ہے، کسی بھی شیپ میں ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، شرائط پائی جائیں گی تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آئیے زکوٰۃ کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی رکھتا ہو، یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو، تو اس کی ضرورت کے علاوہ ہو، یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہو، یا بیچنے کا سامان اس کے پاس موجود ہو، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یا یہ تھوڑی سی چیزیں موجود ہیں، کچھ سونے ہے، کچھ رقم ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ بیچنے کا سامان ہے، اب ملاتے ہیں تو ملانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم یہ بن جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اور نہیں دے سکتا تو اس کے پاس نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ اس کے برابر رقم موجود ہے، نہ بیچنے کا سامان اتنا موجود ہے، نہ فالتو سامان اس کے پاس اتنا موجود ہے کہ جس کی قیمت لگائے، تو پھر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گا۔ اس بعض اوقات ضروریات کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں، 2 موبائل رکھے ہوئے ہیں، ایک موبائل سے کام ہو جاتا ہے، دوسرا موبائل ایسے ہی رکھا ہوا ہے، اور وہ موبائل بعض اوقات جو ہے وہ لاکھ 2-3 لاکھ روپے کے ہوتے ہیں، جس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ 2 موٹر سائیکلیں رکھی ہوئی ہیں اور 2 کاریں بھی رکھی ہوئی ہیں، ایک کی ضروریات ایک ضرورت پوری ہو جاتی ہے، دوسرے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، تو اب ایسی جو چیزیں ہیں ان کی موجودگی کے اندر اس کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، اگرچہ یہ ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بیچنے کی چیزیں نہیں ہیں لیکن ضرورت کے علاوہ ہیں، زائد ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی۔ اس طرح کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ یا اس سے کم، لیکن ظاہر ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ قرآن پاک کی جو پہلی سورت ہے، سورۃ بقرہ کی پہلی چند آیات ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو عام طور پر اکثریت اور غافل ہو کر کہتے ہیں ہماری محنت ہے، ہماری کمائی ہے، ہم نے کمایا، ہم جہاں مرضی خرچ کریں، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی پہلی ہی صفحے پر اس ابہام کو دور فرمایا کہ میرے بندے یہ تیرے اللہ نے تجھے دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا اسی میں سے اللہ کہتا خرچ کرو۔ سبحان اللہ کہ وہ مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے تمہارے پاس امانت ہے، اسی اوروں پر خرچ کرو۔ اور اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، نہ آدھے کی شرط لگائی، نہ تہائی کی شرط لگائی، نہ چوتھائی کی شرط لگائی، اتنا تھوڑا، اور اس میں اتنی رعایت کہ ایک سال پیسہ فالتو پڑا رہے، اس سال وہ خرچ نہ ہو تو پھر اس میں سے اگر 1 لاکھ ہے تو 2,500 غریب کو دے دے۔ کتنا چھوڑا ہے، ان کو 2,500 نکل جانے سے پچھلا سارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور وہ 2,500 بچانے سے سارے کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ جیسے دودھ میں پیشاب
پیشاب کا قطرہ گرے تو سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے، تو 1 کروڑ اگر 1 سال پڑا رہے تو اس پہ سر 28 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے۔ ہم سے پہلی بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 10% تھی، ان کے 1 لاکھ پہ 10,000 زکوٰۃ تھی، 1 کروڑ پر 10 لاکھ زکوٰۃ تھی۔ ہم اتنا اللہ تعالیٰ نے لو لیول بہت گراف دیا ہے کہ 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ، 1 لاکھ روپے 2,500۔ تو دکھ درد کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے تو 100 روپے میں 10 مل جاتے ہیں، لیکن جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ 1000 اکٹھے کرو تو ایک ہی زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا۔ صرف ایک زکوٰۃ کر کے تمام ہو جائے تو پورے ملک میں غربت ختم ہو جائے گی۔ کسی غربت کی بیٹی اس لیے نہیں بیٹھی رہے گی کہ شادی کرنے کے پیسے کوئی نہیں، کوئی مریض اس لیے نہیں بے قرار ہوگا کہ علاج کے پیسے نہیں۔ صرف مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ نہیں کرنا شروع کریں اور 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا اور 82 دفعہ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو ترغیب دی کہ تم بھی جتنی وسعت خرچ کیا کرو۔ میرے نبی نے ترغیب دی، سبق دیا کہ 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بڑھ کر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گئی؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے۔ جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا، اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1 لاکھ دیا۔ جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا۔ جس نے 1 لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا۔ جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔